ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. ہر روز نئی لیک آ رہی ہے. اب آج لیکس اور آئی ہیں. دیوار پہ نوشتہ دیوار لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو ڈیمولش کرنے کا، سیاسی طور پہ ملیہ میٹ کرنے کا، اخلاقی طور پہ جنازہ نکالنے کا منظم سلسلہ چل نکلا ہے. 2-4 دن کی خاموشی کے بعد آج پھر 2 لیکس آئی ہیں. اب سائفر کے حوالے سے 3 لیکس آ چکی ہیں. پہلی لیک آئی تھی کہ عمران خان کس طرح اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے ساتھ مل کر ایک روٹین کے خط کو، ایمبیسڈر کے جسے سائفر کہا جاتا ہے، اسے کس طرح وہ مینوپولیٹ کر رہے تھے. کس طرح کہا گیا کہ اس کی ہم منٹس بنا لیں گے اور جیسے میں چاہوں گا منٹس بنا لوں گا، تاکہ یہ تاثر جائے کہ ان کے خلاف بڑی سازش ہو رہی تھی. پھر وہ مشورہ، ان کی دوسری لیک میں مشورہ ہو رہا ہے وزیر خارجہ سے، اور سیکرٹری خارجہ کی میٹنگ ہوئی. اس میں یہ بات چلی کہ یہ کیسے کیا جائے گا. اسد عمر نے کہا یہ تو سائفر نہیں ہے، یہ تو رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کو سائفر بنا کے پیش کیا گیا. اور پھر آج یہ آیا ہے کہ کس طرح لاوا گرم ہو چکا ہے، لوہا گرم ہو چکا ہے، لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے ہیں. تو لہذا وہ عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ دیا جائے اور لوگوں کو منہ کالا کیا جائے. آج ہی ایک چوتھا لیک بھی آئی ہے. اس لیک میں تو عمران خان کی مٹی پلید ہو گئی ہے کہ وہ یقیناً کافی ان کا اخلاقی حملہ تھا پی ڈی ایم کی پارٹیز پہ. دیکھیں یہ سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ پنجاب میں ہو رہی ہے. لیکن یہ جو لیک آئی ہے اس میں عمران خان کہہ رہے ہیں میں نے 5 بندے خرید لیے ہیں، 5 ممبرز آف پارلیمنٹ لے لیے ہیں. اس کے بارے میں ہمارے صحافی نے ریویل کیا ہے، حامد میر نے، کہ 2 نے پیسے لے کر لے لیے اور 3 نے ان میں جو تھے انہوں نے زیادہ پیسوں کو تقاضا کر دیا تھا. اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بس 5 ووٹ تو میں نے خرید لیے ہیں. 5 ووٹ جس کا غالباً اشارہ ایم کیو ایم کے 5 ووٹ کی طرف تھا کہ اگر وہ ہمیں وہ لے دے، وہ جو مراد ہے جو ان کے کوچ ہوتے ہیں، ان کی جو ڈائریکشن انہیں دیتے ہیں یا ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے خاص ہے، وہ اگر لے دیں، ان کا اشارہ غالباً اس طرف تھا. میں اشارے کی بات کر رہا ہوں، ایک اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، اندازہ لگا رہا ہوں. تو لہذا 10 اگر ہو گئے تو ہم عدم اعتماد کا ووٹ ناکام کر دیں گے. تو یہ جو محلاتی سازشوں میں، اس میں انہوں نے کہا کوئی ہر حربہ جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی کریں گے ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، 48 گھنٹے میں صورتحال بدل سکتی ہے. اب سارا عدم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے عمران خان کی بین الاقوامی سازش کا جنازہ نکل گیا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ عمران خان کے اپنے ہاتھ ہارس ٹریڈنگ میں گندے ہوئے. اور یہ کہ ابھی ان کی اور لیکس آنی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے لیکس آ رہی ہیں، عمران خان کا لانگ مارچ کا اور اسلام آباد پہ حلہ بولنے کا پروگرام ملتوی ہوتا جا رہا ہے. ان کے جلسوں میں بھی لوگ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج وہ قبر مشانی گئے. یہ وہ جگہ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، جہاں تھانے میں ہم لوگوں کو جو کسانوں کی حمایت میں وہاں ریلی کر رہے تھے، کتنا تشدد کیا گیا تھا 1974 میں. آج انہوں نے وہاں بھی جلسہ کیا. لیکن اس بار انہوں نے وہ دھمکیاں نہیں دی، بلکہ کہا یہ کہ اب ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. یقیناً مجھے نہیں لگتا کہ یہ کانگریسی ایکٹیوسٹ ہیں یا پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں یا ایم آر ڈی والے ایکٹیوسٹ ہیں جو گرفتاریاں دیتے تھے اور جیلیں بھرتے تھے. مجھے شک ہے کہ کتنے لوگ گرفتاریاں دیں گے، اور وہ پھر ان کی اپنی حکومتیں ہیں پنجاب میں، پختونخوا میں، وہ کافی جیلیں ان کے لیے اچھی ہوں گی. کوئی برا جیلوں میں بڑا سلوک ہوگا، کافی انہیں اچھا کھانا وانا ملتا رہے گا. کوئی ایسی بڑی مشکل نہیں ہوگی اس جیل بھرو تحریک کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت عمران خان مشکل میں پھنس گئے ہیں. ابھی انہوں نے ایک عجیب رٹ داخل کر دی ہے جسے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے 12 ایم این ایز ہیں ان کا استعفیٰ جو ہے وہ غلط طور پہ سلیکٹیولی منظور کیا گیا ہے، اور عدالت آرڈر کرے کہ یہ استعفے منظور نہیں ہوئے. شرط یہ لگائی گئی کہ یہ تو مشروط استعفے تھے. اگر 123 لوگوں کے
منظور ہوتے تو پھر ٹھیک تھے. اب چونکہ سب کے نہیں ہوئے ہیں اور وہ پیش نہیں ہوئے ہیں, وہ گئے ہی نہیں ہیں, اور سارے ممبرز تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, پارلیمنٹ لاجز میں بھی بیٹھے ہیں, اپنے پی اے ڈی ایز بھی وصول کر رہے ہیں, اور ساتھ کہہ رہے ہیں مستعفی ہو گئے ہیں. اگر مستعفی ہو گئے ہیں تو بھی جا کے آپ اسپیکر کے پاس جائے, 123 ممبرز اکٹھے جا کے اسے کہہ دیے مستعفی ہو گئے ہیں, ہم آگے آپ کو کنفرم کرتے ہیں. لیکن نہیں کیا گیا. اب کہا جا رہا ہے اس پر خوب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خوب انہیں زج کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کی بے توقیری کر رہے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں, وہاں جا کے جو قوانین میں ترامیم ہو رہی ہیں وہاں جا کے لڑیں, بھلے وہ احتساب کا قانون ہے, بھلے انتخابی اصلاحات ہیں. انہیں بار بار عدلیہ مشورہ دے رہی ہے کہ عدلیہ میں آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا سیاسی پریشر بلڈ کرنے کے لیے مت آئیں, ہم عدالتیں اس کے لیے استعمال نہیں ہوں گی, بہتر ہے کہ وہ نہ ہوں. اسی دوران بڑا زبردست بیان آیا ہے آرمی چیف کا, جو امریکہ ایک بڑے اسٹریٹجک اہمیت کے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے. ان کی ملاقاتیں بہت ہائیسٹ لیول پہ ہوئی ہیں, جس میں سیکرٹری آف ڈیفنس بھی تھے اور ان کے جوائنٹ چیف کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے, اور ان کی اور امریکی انتظامیہ کے بڑے لوگوں سے, پالیسی سازوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, جہاں انہوں نے پاکستان ایمبیسی میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فوج سیاست سے دور ہو گئی ہے اور دور رہنا چاہتی ہے. کیوں عمران خان فوج کو بار بار اپنی حمایت میں, سیاسی حمایت میں لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. بڑا انہوں نے رگیدا غدار تک کہا, میر جعفر تک کہا, میر صادق تک کہا. انہوں نے بہت زیادہ زج کیا آرمی لیڈرشپ کو. اگر وہ اتنے لاڈلے نہ ہوتے, اگر وہ بے نظیر بھٹو کی طرح ہوتے یا نواز شریف کی طرح ہوتے تو ان کے ساتھ جانے کیا سلوک ہوتا. تو لیکن اب کیا ہوا ہے, ہمارے صادق و امین کی کچا چھٹا سامنے آ رہا ہے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ جو ہیکر صاحب ہیں جنہیں سامنے رکھا گیا ہے, اصل میں بہت ساری لیکس ایسی بھی آنی ہیں کہ عمران خان شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہے, اور ان کا سارا جو کلٹ بلڈ کیا گیا تھا اب اس کے مسمار کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ کلٹ بلڈ کیا گیا تھا 20 سال میں, اور خاص طور پہ گزشتہ 10-12 سال میں, کہ کس طرح باقی سب کرپٹ ہیں, باقی سب خراب ہیں, اور یہ صادق و امین ہے, یہ ہیرو ہے, یہ دیکھیں ہسپتال بناتا ہے, یونیورسٹی بناتا ہے, بے غرض ہے, کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے. لیکن اب ایسی ایسی کہانیاں آنی ہیں افسوسناک, اور نتیجہ کیا ہوا کہ جو فیصلے کیے, حامد خان نے ٹھیک کہا کہ کسی نے عمران خان سے کیوں اسمبلیوں سے استعفے کا فیصلہ کروایا, یہ غلط تھا, اسمبلی میں جانا چاہیے, اور یہ ان کی صائب رائے ہے. لیکن حامد خان کی بات ابھی کون سنے گا. وہ لوگ تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا کہ آپ تحریک انصاف کو کیا پارٹی بنانے جا رہے ہیں. آپ الیکشن تک میں دھاندلی کی گئی, جس میں جسٹس صاحب جو تھے وجی صاحب, وہ اس کے الیکشن کمیشن کے انچارج تھے پی ٹی آئی کے الیکشن کے. تو الیکشن کی دھاندلی ہوئی. عمران خان نے کہا جسٹس صاحب سے کہ آپ کا تو یہ کام نہیں ہے, آپ کی یہ رائے نہیں ہے, تو لہذا اس کے بعد انتخابات ہی نہیں ہوئے, اور سارے لیول پہ نامزدگیاں ہوتی ہیں, اور ایک کوٹری ہے جسے کہا جاتا ہے کور کمیٹی, جانے وہ کہاں سے, اس میں کون کون لوگ کب آتے ہیں کب چلے جاتے ہیں, یہ سب عمران خان کی صوابدید ہے. یہ اتنی ذاتی کنٹرول, اتنی شخصیت پرستی اور اتنا پرسنالٹی کلٹ بلڈ کر کے عمران خان نے کیا دیا اس ملک کو, میں پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے تعلیم کا نظام ٹھیک کیا, پولیس کا نظام ٹھیک کیا, صحت کا نظام کیا ٹھیک کیا, انہوں نے معیشت کو ٹھیک کیا, انہوں نے غیر ترقی یافتہ علاقوں کو ٹھیک کیا, انہوں نے عورتوں کی پسماندگی کو دور کیا, انہوں نے انسانی حقوق کا تحفظ کیا. خارجہ پالیسی میں کیا کامیابی لی. انہوں نے الٹا پاکستان پہ قرضے آلموسٹ ڈبل کر دیے. پوری پاکستان کی تاریخ میں جتنے قرضے لیے گئے انہوں نے 70% قرضے ان کے برابر 70% قرضے لے لیے. پاکستان کی معیشت کا سارا بوجھ پڑ گیا اس حکومت پہ, اور اب اسحاق ڈار آئے ہیں, ڈالر تو نیچے جا رہا ہے, مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے. مہنگائی کم کرنے ضروری ہے کہ سپلائی سائڈ ٹھیک ہو, شاید وہ بھی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, لیکن ڈالر انہوں نے جو سٹہ گیر تھے ڈالر مارکیٹ میں انہیں کنٹرول کر لیا ہے, یا وہ کنٹرول کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 200 روپے سے نیچے تک ڈالر جائے گا, اس کا بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا. لیکن اسی اثنا میں مودی نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے کر دی ہے. AAA کیا ہوتی ہے, وہ CAAA جو کہ بالکل لوئسٹ ہے, اس کے بعد تو ڈیفالٹ ہے.
اس سے پاکستان کو قرضے لینے میں، پاکستان کو قرضوں کو ریشیڈیول کرنے میں، پاکستان کی سوورن گارنٹیز پہ اور پاکستان کی اوور آل جو معاشی آؤٹ لک ہے اس پہ برا اثر پڑے گا۔ لیکن اس کے پیرل بہت بڑا کام ہوا ہے کہ بلاول بھٹو نے بہت زبردست پارلیمانی ڈپلومیٹک مہم چلائی ہے، کیا زبردست سفارتی مہم چلائی ہے۔ ابھی وہ جرمنی میں ہیں اور یورپین یونین کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے قرضے ریسکیڈول ہو جائیں۔ ابھی اسحاق ڈار بھی جائیں گے IMF۔ یہ IMF کا وہ پروگرام ہے جو عمران خان کے پیریڈ میں ہوا اور عمران خان نے اسے سبورٹ کر دیا کیونکہ انہیں کا خیال تھا وہ تو اب جا رہے ہیں، اگلی حکومت کے گلے میں یہ عذاب پڑ جائے۔ پاکستان سری لنکا بنتے بنتے رہ گیا، اتنا خوفناک عمران خان اس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک طرف تو انہیں خارجہ تعلقات خراب کیے، دوسری طرف پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی، تیسری طرف عالمی اداروں کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ توڑ دیے۔ ساتھ ہی یہ کیا کہ جب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دنیا کو اپیلیں کی جا رہی تھیں، وہ کہہ رہے تھے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو مدد نہ کی جائے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اور جب آپ ہلہ بولیں گے اسلام آباد پہ، دنیا میں تصویریں چھپیں گی اور ٹیلی ویژن پہ آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑے ان کا کوئی مسئلہ کوئی اور ہے، سیلاب زدگان کے لیے انہیں کیا پرواہ ہے، یہ تو سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ پورے اسلام آباد میں ایک قہر کا سما ہے، تو اس ملک کو کیوں سپورٹ کیا جائے، اپنے پیسے ایسی جگہ کیوں پھینکے جائیں جہاں سیاستدان جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پھر حکومت اور اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے، یعنی اگست کے بعد ہوں گے۔ اس کی وہ تاریخ دے سکتے ہیں، انہیں وہ تاریخ دے دینی چاہیے۔ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے میں یا نومبر کے شروع میں جو پروسیس ہے نئے آرمی چیف کو لگانے کا وہ شروع ہو جائے گا۔ عمران خان نے اس میں بھی ایک پنگا لیا تھا، وہ یہ کہ یہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور اگلی منتخب حکومت، یہ حکومت ویسی منتخب ہے جیسی عمران خان کی تھی۔ عمران خان کی کون سی اکثریتی حکومت تھی؟ ان کی بھی تو اتحادیوں کو ملا کر اور آزاد لوگوں کو ملا کر حکومت بنائی گئی تھی۔ بات یہ ہوئی نہ کوئی سازش تھی، جو لوگ جنہوں نے بلڈ کیا تھا 2018 کے انتخابات میں جھرلو پھیرا تھا، وہ جو رزلٹ ٹرانسفر میکینزم تھا جو فیل ہوا تھا، کس طرح ہوا عمران خان کو لانے کے لیے، اور پھر ان کی حکومت کو چلایا گیا۔ ان کی حکومت کو چلانے کے لیے یہ حال تھا کہ سینٹ کے الیکشن ہوں، چیئرمین کے یا بجٹ کے یا لیجسلیشن ہو، قانون سازی ہو، اس میں ہمارے جرنیل استعمال ہوتے رہے۔ اور جب فوج نے دیکھا کہ یہ تو انف از انف اور ان کا تجربہ ہائیبرڈ نظام قائم کرنے کا، ایک پاپولر شخصیت کو آگے رکھو اور نظام سارا اپنے قابو میں رکھو، وہ فیل ہو گیا ہے، وہ بری طرح سے فیل ہو گیا ہے۔ ایک بڑا دھچکا لگا ہے اس سارے ہائیبرڈ نظام کی اسٹریٹجی کو۔ تو لہذا اب معاملہ اس سے PDM والے یا ان کی حکومت کو مدد ملی ہے، عمران خان کی ایکسپوجر سے بھی مدد مل رہی ہے۔ یہ کتنا ایکسپوجر ہوا ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی کتنی کم ہوگی؟ اس میں بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو اسلامی ٹچ والے ہیں، وہ جب عمران خان کی یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور انہیں دیکھیں گے کیا سازش خود عمران خان کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ صادق اور امین نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی الیکشن کمیشن کے بھی فیصلے سامنے آنے ہیں، خاص طور پہ یہ جو کیس ہے جو خزانے سے جو چیزیں لی گئیں بیت المال سے، جسے کہا جاتا ہے توشہ خانہ سے، اسی طرح جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں اب FIA نے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے کہ لاکھوں ڈالر آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، اس کا استعمال کیسے ہوا ہے، ان کے اکاؤنٹس کیسے کھلے ہیں، اور وہ ٹرسٹ جو تھے وہ بھی جعلی نکل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خوفناک صورتحال عمران خان کو پیش آنے جا رہی ہے۔ انہوں نے پچھلے 2-3 مہینے 4 مہینے خوب فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے، اب انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑے گا۔ میرا انہیں بھی ابھی بھی مشورہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں۔ یہ جو ریٹ انہوں نے دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد ان کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ وہ اب چاہ رہے ہیں، وہ خود بھاگنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ 9 کی 9 جگہ پہ وہ خود انتخاب لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب وہ جب انتخاب قریب آ رہا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی ہم نے تو استعفیٰ ہمارا غلط منظور کیا گیا ہے، وہ اراکین کہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی کلائمیکس شروع ہو گیا ہے، اس نے ابھی اینٹی کلائمیکس نے اپنے کلائمیکس پہ جانا ہے، اس کا انتظار کیجیے اور بدلوں کی نشریات سے مجھے اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے۔